عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ دیکھیں وہ بات تو ان کو بھی پھر آپ سمجھائیں نا کہ میں تو ریکارڈ پہ ہوں 20% کہہ چکا ہوں کہ بھائی آپ فوج سے بات نہیں کر سکتے، بات کے لیے آپ کو پارلیمنٹ جانا پڑے گا۔ اور میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بات کرنے کے بجائے وہ فوج کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے بات کرنے کا کہو۔ لیکن پارلیمنٹ والے تو اس کے لیے تیار ہے، بار بار ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ مذاکرات کی دعوت کیسے دے رہے ہیں کہ جی ہم انہیں مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، وہ 9 مئی کے مجرم ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے، یہ ان کی میں ساری سٹیٹمنٹ نکال کے دونوں پارٹیوں کا موقف تو اپنی اپنی جگہ پہ، ان کی طرف سے بھی تو چور اور ڈاکو وغیرہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے نا۔ صحیح ہے، لیکن جو جیل میں پڑا ہوتا ہے، بھٹو صاحب نے مذاکرات، دیکھیں میں آپ لیکن جیل میں پڑا ہوا جب کہتا ہے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں صرف فوج سے بات کروں گا، تو حکومت کیسے ان سے بات کرے؟ میں یہ خود کہتا ہوں کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی بات چیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جب تک یہ فارم 45 پہ اپنے آپ کو نہیں لے آتی اس وقت تک یہ انلیجٹمیٹ ہے۔ وہ تو مذاکرات کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہے، میں اس لیے اب میں اگلی بات کروں۔ دیکھیں اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ آج چھوڑے قیدیوں کو، بھٹو صاحب نے سارے قیدی چھوڑ دیے تھے جن پہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہوئے تھے، یہاں لا کے عزت سے سامنے بٹھایا، انہوں نے تو ساری سیٹلمنٹ کر لی تھی، اور آج تو کوئی ضیاء الحق بھی موجود نہیں ہے کہ کسی سیٹلمنٹ کو خراب کرے گا۔ انہیں کیوں نہیں کرتے؟ انہیں اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ مذاکرات نہیں کرتے۔ اگر یہ مذاکرات کے لیے تیار ہو جائیں تو آج سیٹلمنٹ ہو اچھا، میں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو عام معافی دی جائے، اور اگر سب کو نہیں مل سکتی تو بالخصوص خواتین کو دے دی جائے۔ آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا تو معافی کا مطالبہ ابھی نہیں ہے، میرا تو یہ ہے کہ استغاثہ پہلے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ میرے ادارے کے مجرم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ملزم ہے۔ استغاثہ پیش کریں، آپ اپنا پروف کریں کہ جی فلاں فلاں نے یہ جرم کیا ہے، ورنہ میں کہوں گا تم نے جرم کیا ہے۔ دیکھو بھئی، اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے، دوسروں کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود پولیس جو ہوتی ہے بینیفیشری کو ڈاؤٹ میں لیتی ہے، who is the beneficiary؟ لیکن اصل جو رکاوٹ ابھی تک مذاکرات میں ایک یہی بھی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں صرف فوج سے مذاکرات کروں گا، تو اس کا کوئی حل آپ نکال سکتے ہیں؟ میرا تو حل ہے، فوج جو ہے، یہ حکومت جو ہے وہ خان صاحب کو اور سارے قیدیوں کو رہا کرے اور کہے کہ جی ہم ہر قسم کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، 45 سے لے کے 47 تک۔ ٹھیک ہے، مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ خان صاحب پھر مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر یہ اصرار نہیں کریں گے کہ اصل اختیار فوج کے پاس ہے؟ کوئی بھئی یہ اختیار لیں تو صحیح، حکومت تو اپنا اختیار خود کہتی ہے کہ جی ہم تو بس ہینڈ ان گلو ہی ہیں، صرف ہم کچھ نہیں ہیں۔ بھئی آپ خود ہیں حکومت، آئینی اختیار آپ کے پاس ہے، آپ طاقت کا منبع ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ آپ زرداری صاحب کے پاس آج اختیار ہے کہ وہ جس قیدی کو چاہیں آپ کے مطالبے کے مطابق چھوڑ سکتے۔ انہوں نے اپنے دوست کو تو چھڑوا لیا تھا جس پہ کرپشن کا مقدمہ تھا۔ اب بھائی نہ کوئی سیاستدان اپنا اختیار استعمال کرے، نہ وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اچھا، آپ کی جو ابتدائی میٹنگ ہوئی آپ نے اپوزیشن کے سیاستدانوں کی، تو آپ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کس طرح بڑھائیں گے؟ دیکھیں جو اس وقت تک کا جو ہمارا ایک کٹ ہوا اس میں تمام سیاستدان اکٹھے ہوئے، وہ ایک نقطے پہ ہوئے تھے کہ حکومت سے باہر جتنی پارٹیاں ہیں ان کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں، اور جتنی پارٹیاں تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی حکومت ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر حکومت کی طرف ہم دیکھتے بھی ہیں تو عوام میں ہمارا مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ایک عمل شروع ہوا، سب اکٹھے، اور اس میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں، نو، جس پہ ابھی نون والوں نے کام بھی شروع کر دیا کہ اس کے نو، مجھے پتہ ہے میں نے کام کس طرح کرنے، اور سارے لیڈر جو تھے ان کی اشیرباد سے سب کچھ ہو رہا تھا، وہ بہت سمجھدار سیاستدان ہیں سارے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پہلی قسط میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ ایکتا جو ہے اکٹھ یہ انشاءاللہ بڑا ہوتا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کچھ ایک آپشن ہے کہ جی اسمبلی کے اندر سب اکٹھے ہو کے کام کریں، ایک آپشن ہے کہ جی ملک کے اندر اکٹھے ہو کے کام کریں، کچھ پارٹیاں اکٹھے ہو کے جلسے کر سکتی ہیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو کہ ملک کے مفاد میں قانون کے تحت کیا جا سکتا ہے اور وہ کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں، اور اب میں جو فیوچر دیکھ رہا ہوں
کہ اب جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ شفٹ ہوتی جائے گی پنجاب کی طرف، کیونکہ ابھی تک پنجاب نے بہت سپریس کیا ہوا ہے اپوزیشن کی کسی بھی ایکٹیویٹی کو. مجھے مستقبل قریب میں جو ہے ایکٹیویٹیز پنجاب کی طرف شفٹ ہوتی لگ رہی ہیں، اور میری خواہش ہے کہ سیاستدانوں کو حکومت اپنا کام کرنے دے، ورنہ پھر نوجوان جو ہیں ان کا سینٹیمنٹ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ موومنٹس پاورز انلیچ ہو سکتی ہیں جو بہت زیادہ کنٹرول میں نہیں ہوتی. اس لیے اس سے پہلے یہ کام کرے. اور یہ بات آپ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس وقت کی، جس کا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بھٹو صاحب تھے جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے ڈیل نہیں کی تھی. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر آئے ساروں نے جیل میں ڈیل کی اور باہر بھاگ گئے. عمران خان بھٹو کے بعد پہلا بندہ ہے جو کہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی اس چیز کو پبلک بہت زیادہ رسپونڈ کر رہی ہے. اس چیز کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس کو کوئی وہ نہیں. لیکن ایک بات مجھے سمجھا دیجئے کہ 1996 سے لے کر 2021 تک آپ کی زندگی، آپ عمران خان صاحب پہ کرٹیسزم کرتے ہوئے گزری آپ کی زندگی، اور آپ کو لالچ بھی دیے گئے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں، اور آپ پہ دباؤ بھی ڈالا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کی محبت آپ کی کیسے جاگ؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت، ہاں اب آپ نے بڑا جینون سوال کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کو، میں پہلا بندہ تھا جس نے انہیں سیاست میں آنے کی دعوت دی تھی، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. ٹھیک. اور انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو ہسپتال بناؤں گا. پھر ہم نے فنڈ ریزنگ میں ان کی ہیلپ کی. میرا یہ خیال تھا کہ ان کا کرسما جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ان دو مروسی خاندانوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی. اس وقت نہ ہو سکا یہ سب کچھ. خان صاحب لگے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے. ان کی بعض چیزوں پہ اعتراض بھی کرتے، بعض رویوں پہ بھی اعتراض کرتے رہے. 2024 کے الیکشن میں خان نے اپنا وعدہ پورا کروا دیا عوام کے ذریعے. اس نے ان دونوں لیڈروں کو، دونوں خاندانوں کو کھونٹی سے ٹانگ دیا. آج میں انڈیٹڈ ہوں کہ اس نے جو ہماری خواہش تھی وہ اس نے پوری کر دی. اور آئندہ کی سیاست میں ان دونوں خاندانوں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ جس طریقے کا عوام نے ان کے خلاف ایکتا بنایا ہے، اب یہ ایکتا نہیں ٹوٹے گا. اب جو ہے آگے جو سیاست ہوگی وہ زیادہ جمہوری ہوگی، اور اس کے لیے یہی ریکوائرمنٹ ہے. آئندہ جو انتخابات ہوں گے آپ سن لیں، اس میں قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. اچھا. ایک ہی وقت میں ایک ہی مدت. تو آپ اب باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں یا کسی وقت پہ جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی میں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. نہیں تو جو پارٹی آپ کی آرزو پوری کر رہی ہے، جو آپ کے مشن کی تکمیل کر رہی ہے، تو اس کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جوائن اس وقت تو میں پبلک کو جوائن کر کے کھڑا ہوا ہوں، اور میں پھر ادھر جا کے پھر جو ڈسپلن آ جاتا ہے، یا غلط صحیح کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنے کا اختیار جو چھن جاتا ہے ہماری سیاست میں. ہمارے سیاست میں یا تو سیاست ہے اس کی مروثیت کی، اور یا پھر کلٹ کی ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس سیاست کو آگے ایوالو کروا سکیں، مروثیت اور کلٹ سے نکل کے جمہوریت کی سیاست اس ملک میں آئے. تو کوئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ یہ پیرس ڈی کویار یا لخدار براہیمی کا کردار ادا کرتے رہیں گے؟ میں تو بے غرض ہو چکا ہوں. میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، جیسے کہتے ہیں، مطلب میرا سب کچھ جو ہے وہ میرا ملک ہے. چلو آپ کتنے مسکین ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے آگے بڑھنے کا وقت ہے، اور اب جمہوریت کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اور جمہوریت ہی مضبوط ہوگی